بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما المقدمۃ ففی التعریفات ای اما المفہوم الکلی الذی هو مقدمۃ مذکورۃ فی هذه الرسالۃ فہی منحصرۃ فی التعریفات وما یتعلق بها والمقدمۃ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ رکھیے کہ مرتبتاً یا مرتبتن علی مقدمہ و ابحاث و خاتمہ، یہ جو رسالہ ہے یہ مرتب ہے ایک مقدمہ پر، چند بحثوں پر. شاعر نے کہا کہ وہ بحث 9 ہیں اور خاتمہ پر. ٹھیک ہو گیا؟ یہ 3 بڑے اجزاء ہیں کس کے؟ اس کتاب کے. مقدمہ، ابحاث اور خاتمہ. کیا؟ مقدمہ، ابحاث اور خاتمہ. تو اب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ مقدمہ کے اندر کیا بیان ہوا ہے. ابحاث کی تفصیلات آگے چل کے بتائیں گے. ابحاث کی تفاصیل کیا ہے وہ بتائیں گے. خاتمہ کی تفصیل کیا ہے وہ بتائیں گے. فی الحال یہ بتاتے ہیں کہ مقدمہ کس بیان میں ہے. کا عمل مقدمہ ففی التعریفات، مقدمہ تعریفات کے بیان میں، اور کوئی بات نہیں. مقدمہ کس بیان میں ہے؟ بس اتنی سی بات ہے. پہلے کہا کہ یہ کتاب مرتب ہے 3 بڑے اجزاء پر، حصص پر. ایک مقدمہ، دوسرا بحثیں، تیسرا خاتمہ. اب بتا رہے ہیں کہ مقدمہ کے اندر کیا بیان ہے، مقدمہ کس چیز کے بارے میں ہے. کا عمل مقدمہ تو فی التعریفات، مقدمہ تعریفات کے بیان میں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ برال مقدمہ تو تعریفات کے بیان میں. آگے بڑھا عمل مفہوم. جی غور کریے، یہ ہو گیا متن کا خلاصہ. عمل مقدمہ تو ففی التعریفات. سوال یہ ہے کہ مقدمہ سے کیا مراد ہے. مقدمہ سے کیا مراد ہے؟ مفہوم کلی، مطلق مقدمہ، یہ مراد ہے. بات پہ توجہ دیں. اگر اس کا ارادہ کریں جب بھی اعتراض ہے، اور اگر مقدمہ سے مراد مفہوم کلی، مطلق مقدمہ مراد نہ ہو، بلکہ یہ جو یہاں پر جزو کتاب ہے معین مشخص، یہ مراد ہو، جب بھی اعتراض ہے. بہر صورت اعتراض ہے. یہ اعتراض کا خلاصہ. ٹھیک ہے؟ مقدمہ سے کیا مراد ہے؟ مفہوم کلی، مطلق مقدمہ. اگر مقدمہ سے یہ مراد ہو تو جب بھی کلام پر اعتراض ہے. مقدمہ سے جزئی حقیقی، یہ جو مقدمہ ہے اس کتاب کا جز، یہ جزئی حقیقی، غور کرنا، اس پر بھی اعتراض ہے. یہ ہے اعتراض کی اجمالی تقریر. ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں تفصیل کی جانب. اگر آپ کہیں مقدمہ سے مراد ہے مطلق مقدمہ، مقدمہ سے مراد ہے مقدمہ سے مراد ہے تو 2 اعتراض. پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ ثابتہ ہے کہ ان نکرۃ اذا اعیدت معرفۃ کانت الثانیۃ عین الاولی. جی ان نکرۃ اذا اعیدت معرفۃ کانت الثانیۃ عین الاولی. جب نکرہ کو معرفہ کر کے پھیرا جائے تو ثانی سے مراد اول کا عین ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کہا عمل مقدمہ، یہ ہے معرفہ.
اس سے پہلے بولا مرتبہ علی مقدمہ، جی کوئی نکرہ، جی نکرہ معرفہ کر کے پھیرا گیا ہے. جی جب نکرہ معرفہ کر کے پھیرا گیا ہے تو ثانیہ سے مراد اولا کا عین ہے. جی جب ثانیہ سے مراد اولا کا عین ہے تو ذہن میں رکھنا جو پہلا مقدمہ ذکر کیا وہ مفہوم کلی ہے ہی نہیں، یعنی مطلق مقدمہ ہے ہی نہیں. مطلق مقدمہ کیسے ہو سکتا ہے جب مراد مرتبہ علی مقدمۃ و بحاث و خاتمۃ، مراد وہ مقدمہ ہے جو اس کتاب کا جز ہے. جی مطلق کیسے ہو سکتا ہے؟ جی سمجھے نہیں؟ جی تو پہلا اعتراض یہ ہے کہ پہلا اعتراض بنا اس الف لام کی وجہ سے، ذہن میں رکھنا. جی جی اس کی تقریر آپ دوسرے انداز میں بھی کر سکتے ہیں کہ الف لام برایات خارجی جی معہود ہے وہ مقدمہ جو مذکور ہوا، جی یعنی وہ والا مقدمہ، اور وہ مطلق مقدمہ ہے نہیں. جی وہ کون سا مقدمہ ہے جو اس کتاب کا جز ہے؟ جز ہے اس کا. تو پھر آپ اس المقدمہ سے مفہوم کلی بمانا مطلق مقدمہ کا ارادہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جی بات سمجھے نہیں؟ تو یوں بھی آپ اعتراض کر سکتے ہیں. دوبارہ سمجھے اس بات کو. ہم نے اعتراض کی جو اجمالی تقریر کی ہے اس کو ذہن نشین کریں. اعتراض کی اجمالی تقریر یہ ہے کہ مقدمہ سے مراد مفہوم کلی ہے یا جزئی حقیقی. مفہوم کلی تو جب بھی اعتراض، جزئی حقیقی تو جب بھی اعتراض. مفہوم کلی تو اعتراض ایک نہیں دو. جی کیا ان دو میں سے پہلا اعتراض، پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ ضابطہ ہے کہ علامات ان نکرۃ اذا وحیدۃ معرفتن کانت الثانیۃ عین الاولی. جب نکرہ کو معرفہ کر کے پھیرا جائے تو ثانیہ سے اولا کا عین مراد ہوتا ہے. جی یہاں پر بھی وہی بات موجود ہے. پہلے ہی مقدمہ نکرہ تھا، پھر المقدمہ معرفہ ہے. النکرۃ اعیدت معرفتن، جی جی یہاں پر نکرہ کو معرفہ کر کے پھیرا گیا ہے. ثانیہ اولا کا عین ہے، جی ٹھیک ہے نا. تو اولا مطلق مقدمہ نہیں ہے جی جی بلکہ وہ مقدمہ ہے جو اس کتاب کا جی جز ہے. جی جی تو جب وہ مقدمہ جو اس کتاب کا جز ہے یہ ہے اولا، تو ثانیہ اول کا عین ہے، جی. اولا کا عین ہے. سمجھے بات کو؟ جی. تو میں نے آپ کو یہاں پر بتایا کہ اس کی تقریر آپ اس انداز میں بھی کر سکتے ہیں. تقریر وہی ہوگی، جی صرف الفاظ اور اسلوب بدلے گا. جی اور وہ یوں کہ آپ کہیں کہ المقدمہ پر علم برایات خارجی ہے، جی الف لام برایات خارجی، معہود یہ مقدمہ جو پہلے ہے، جی ٹھیک ہے. تو یعنی اما المقدمہ یعنی المعہودہ، معہودہ کیا ہے؟ وہ مقدمہ ہے جو اس کتاب کا جز ہے. جی سمجھ رہے ہو؟ جو اس کتاب کا جز ہے اور جو اس کتاب کا جز ہے وہ مطلق مقدمہ ہو کیسے سکتا ہے؟ بات آپ سمجھے نہیں؟ توجہ ہے؟ جی بہرحال اگر مقدمہ سے مراد مطلق مقدمہ ہو تو دو اعتراض، ان میں سے پہلے کی تقریر میں نے آپ کو بتا. جی جی دوسرے کی تقریر، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا؟ اما المقدمہ تو ففی التعریفات. مقدمہ سے مراد مطلق مقدمہ. مطلق مقدمہ کیا ہے؟ تعریفات کے بیان میں ہے. جی مطلق مقدمہ ففی التعریفات فمنحصرۃ فی التعریفات. توجہ ہے؟ جی اما المقدمہ تو فمنحصرۃ فی التعریفات. جی مطلق مقدمہ تعریفات کا منحصر، یہ خلاف واقع ہے. جی مطلق مقدمہ جی چاہے مذکورہ فی ھذا الکتاب ہو یا مذکورہ فی کتاب آخر ہو، جی ٹھیک ہے نا. جی بات اس مقدمہ کی نہیں ہو رہی جو اس کتاب کا جز ہے. مطلق مقدمہ، مطلق مقدمہ چاہے اس کتاب کا جز ہو یا کسی اور کتاب کا جز ہو، وہ منحصر ہے تعریفات میں. یہ خلاف واقع ہے. جی ایسا تو ہے نہیں. جی نہیں سمجھے؟ جی. یہ دوسرا اعتراض ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی اگر مقدمہ سے مراد مفہوم کلی ہو تو یہ دو اعتراض. جی اور اگر مقدمہ سے مراد جزئی حقیقی، یہ مقدمہ جو یہاں پر موجود ہے، جی جی یہ مراد جزئی حقیقی، تو اب یہ جو دو اعتراض ہیں یہ تو نہیں ہوں گے. جی لیکن اب ظرفیت الشیء لنفسہ لازم ہے. جی تعریفات کیا ہیں؟ یہی مقدمہ ہے. جی
اور مقدمہ سے مراد یہی تعریفات مراد ہوں. مقدمہ تعریفات ہیں اور تعریفات مقدمہ ہیں. مقدمہ تعریفات اور تعریفات مقدمہ. دونوں میں مغایرت نہیں ہے, اتحاد ہے. تو گویا کہ کہا جا رہا ہے اما المقدمۃ ففی المقدمۃ اما التعریفات ففی التعریفات. ظرفیت شیء لنفسہ. اعتراض آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. یہ اعتراض کب وارد ہوگا؟ جب آپ مقدمہ سے جزئی حقیقی کا ارادہ کریں. آپ سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض ہے. اعتراض کی تفصیلی تقریر آپ کے سامنے کر. آپ بات سمجھے؟ تو اس کا جواب دیا شارح نے. جواب کا حاصل یہ ہے کہ مراد مفہوم کلی ہے, لیکن وہ نہیں جو آپ نے کہا. مراد مفہوم کلی ہے لیکن وہ نہیں جو آپ نے کہا. لیکن کلی کلی میں فرق ہے نا جی. حیوان بھی کلی ہے, انسان بھی کلی ہے. حیوان بھی کلی ہے, انسان بھی کلی ہے. حیوان میں شمول اور عموم زیادہ ہے انسان کی نسبت, ایسا نہیں ہے. انسان میں عموم اور شمول کم ہے حیوان کی نسبت. انسان کے جو افراد ہیں وہ حیوان سے تھوڑے ہیں, حیوان کے زیادہ ہیں. جسم نامی کے اور زیادہ ہیں, جسم مطلق کے اور زیادہ ہیں. آپ سمجھ رہے نہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کلی کلی میں فرق ہوتا ہے. مقدمہ سے اس مقام پر مراد مفہوم کلی ہے, لیکن وہ نہیں جو آپ نے کہا, بلکہ کچھ اور. یہ جو آپ کی اجمالی تقریر. اب نہ جزئی حقیقی والا اعتراض ہے, ظرفیت شیء لنفسہ والا, اور نہ وہ دو اعتراض جو پہلے بار ہوئے تھے اس مفہوم کلی پر. توجہ ہے؟ تفصیل اس کی سمجھیں کہ اس مفہوم کلی سے کون سا مفہوم کلی مراد ہے. غور کریں, ایک ہے مطلق مقدمہ, یعنی مقدمہ مذکورہ فی ھذا الکتاب و فی کتاب آخر. توجہ ہے؟ نہیں سمجھے؟ مقدمہ مذکورہ فی ھذا الکتاب او فی کتاب آخر, ایک مفہوم کلی یہ ہے. اور ایک مفہوم کلی کیا ہے؟ مقدمہ مذکورہ فی ھذا الکتاب. یہ بھی مفہوم کلی ہے. توجہ ہے نہیں؟ جزئی حقیقی یہ یوں نہیں, مفہوم کلی میں اس کی مزید وضاحت کروں گا. لیکن غور کریں, یہ جو مفہوم کلی ہے یہ پہلے مفہوم کلی سے اخص ہے. نہیں ہے وہ کیا تھا؟ مقدمہ مذکورہ فی ھذا الکتاب او فی کتاب آخر. وہ معنی اس کو بھی شامل, ہزاروں اور کتابوں میں جو مقدمہ مذکور ہے ان کو بھی شامل. لیکن آپ نے مقدمہ کو سے مراد مفہوم کلی لیا, لیکن کس معنی میں؟ مقدمہ مذکورہ فی ھذا الکتاب. کیا؟ مقدمہ مذکورہ فی ھذا الکتاب. اب یہ اس سے اخص ہوا نہ ہوا؟ ہو گیا نا. ہے مفہوم کلی لیکن مطلق مقدمہ نہیں, جس کو لے کر آپ نے اعتراض کیا. بات پہ توجہ کریں. جس کو لے کر یہ اعتراض ہوا تھا, پہلا اعتراض کیا تھا کہ بھئی النکرۃ اذا وجدت معرفۃ کانت الثانیۃ عین الاولی. ہم نے کہا یہ اولی کا عین ہے. اس سے مراد مطلق مقدمہ نہیں ہے, مراد وہ مقدمہ ہے جو اس کتاب کا جز ہے. مقدمہ مذکورہ فی ھذا الکتاب ہے. سمجھے؟ تو مفہوم کلی ہے لیکن وہ والا نہیں جو آپ نے معنی کیے کہ مقدمہ مذکورہ فی ھذا الکتاب و فی کتاب آخر.
وہ مقدمہ جو اس کتاب کا جز ہو یا کسی بھی کتاب کا جز ہو، جی یہ نہیں، بلکہ مقدمہ مذکورہ فی ھذا الکتاب، جی وہ مقدمہ جو اس کتاب کا جز ہو۔ جی بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہے مفہوم کلی لیکن اس کلی سے اخص ہے۔ جی اب پہلا اعتراض کیا تھا؟ پہلا اعتراض یہ تھا کہ النکرۃ اذا اعیدت معرفۃ، ہم نے کہا یہ عین الاولی ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، سمجھے بات کو؟ دوسرا آپ نے یہ اعتراض کیا تھا یہ خلاف واقع بنے گا، کیوں؟ اس لیے کہ مقدمہ مذکورہ فی ھذا الکتاب اور فی کتاب آخر، اس کو تعریفات میں منحصر ہونے کا دعویٰ کرنا باطل ہے۔ ہم نے کہا ہم نے سب مقدموں کی بات ہی نہیں کی، ہم نے تو اس مقدمے کی بات کی، تو یہ سمجھ رہے ہو نہیں؟ بات ہے یہ ذہن میں، تو ہے مفہوم کلی لیکن وہ کلی نہیں کہ مقدمہ مذکورہ فی ھذا الکتاب و فی کتاب آخر، بلکہ یہ کلی مقدمہ مذکورہ فی ھذا الکتاب، توجہ ہے نہیں؟ اب سمجھو دھیان سے دونوں میں فرق کیا ہوگا، فرق ویسے واضح مزید وضاحت کرتا ہوں، توجہ ہے نا آپ کی؟ ما یتوقف علیہ شروع ویذکر فی ای کتاب، توجہ ہے؟ جی ما یتوقف علیہ شروع ویذکر فی ای کتاب، ایک مقدمہ کی یہ معنی ہے، جی مفہوم کلی ہے نہیں ہے؟ جی ما یتوقف علیہ شروع کل ما یتوقف، جی ٹھیک ہے نا؟ ما یتوقف مفہوم کلی ہے، ما یتوقف علیہ شروع ویذکر فی ای کتاب، ایک یہ مفہوم ہے، ما یتوقف علیہ شروع ویذکر فی ھذا الکتاب، سمجھ رہے ہو نہیں؟ توجہ ہے؟ ما یتوقف علیہ شروع ویذکر، یہ کتاب نہیں، فی ھذا الکتاب، تو اس میں عموم زیادہ ہے نہیں ہے؟ جی بولو جی زیادہ ہے نا؟ جی اس میں اس کی نسبت کم ہے نہیں ہے؟ تو ذہن میں رکھیں یہاں پر مقدمہ سے یہ مفہوم کلی مراد ہے، ما یذکر، ما یتوقف علیہ شروع ویذکر فی ھذا الکتاب، میری بات آپ سمجھے گی؟ توجہ ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا؟ لیکن بات پہ دھیان دینا کہ مقدمہ سے یہی تعریفات مراد لے لو تو یہی جزئی حقیقی ہے، جی مقدمہ سے ما یذکر، ما یتوقف علیہ شروع ویذکر فی ھذا الکتاب، یہ مراد لے لو تو یہی مفہوم کلی ہے، نہیں سمجھ رہے بات؟ تو مقدمہ سے کیا مراد ہے؟ ما یتوقف علیہ شروع ویذکر فی ھذا الکتاب، ما یتوقف علیہ شروع ویذکر فی ھذا الکتاب، ما یتوقف، تعریفات نہیں، سمجھے بات کو؟ کیوں؟ اگر تعریفات مراد لیتے یا جزئی حقیقی، ظرفیت شیء نفسی، یہ تو اعتراض تھا، ہم نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، یہاں پر مقدمہ سے یہ جزئی حقیقی، یہ تعریفات مراد نہیں ہیں، بلکہ کیا مراد ہے؟ ما یتوقف علیہ شروع ویذکر فی ھذا الکتاب، ما یتوقف علیہ شروع ویذکر فی ھذا الکتاب، یہ مراد ہے، لازمی یہ تو مفہوم کلی ہے۔ اب توجہ کریں نا، جس پر شروع موقوف ہو اور اس کتاب میں ذکر کیا جائے وہ لازمی تھوڑی تعریفات ہوں، لازمی تو نہیں ہے نا، کوئی بھی ایسی چیز، اسی کو تو مفہوم کلی کہتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جس پر شروع موقوف ہے اور اس کتاب میں مذکور ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس پر شروع موقوف ہے اور اس کتاب میں مذکور ہے، یہ مفہوم کلی ہے۔ یہ والا جو مفہوم کلی ہے نا، یہ تعریفات پہ منحصر ہے، اب ظرفیت شیء نفسی نہیں ہے، بلکہ کلی کی جزئی میں ظرفیت ہے، اس میں کوئی بعد نہیں ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھو؟ بات آ گئی ہے؟ غور کر رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے سے یہ کہا، اے اما المفہوم الکلی
وجہ اے امل مفہوم الکلی. پہلے اس نے کہا کہ ہم نے کیا کہا تھا, تم کہہ رہے ہو جزئی, اس میں تو ظرفیت شیء لنفس ہی. اس نے کہا نہیں, جزئی نہیں, مقدمہ سے مراد جزئی حقیقی نہیں, کلی. جی اس پر اعتراض ہوا کہ وہ کلی کیسے, جزئی پر تو ایک اعتراض ہو, کلی پر تو دو ہے. اس نے کہا وہ کلی نہیں جو تم نے کہی, ہم بتاتے کون سی کلی. کیا یہ پھر اس دوسرے جو دوبارہ اعتراض ہوا مفہوم کلی پر, اس کی جواب کے لیے کہا الذی ہوا مقدمۃ مذکورۃ فی ھذہ الرسالہ. وہ معنی نہیں کہ ما یتوقف علیہ شروع و یذکر فی ای کتاب, نہیں, یہ معنی نہیں. یہ معنی اگر ہم کریں گے تو تمہارا اعتراض ہے. یہاں پر ہے ما یتوقف علیہ شروع و یذکر فی ھذا الکتاب, ہے مفہوم کلی لیکن اس کلی کی نسبت اخص ہے, جزئی کی نسبت عام ہے. بات سمجھے جی. بہرحال وہ مفہوم کلی جو اب وہ مفہوم کلی کی نشاندہی کر رہے ہیں. توجہ ہے. مقدمہ مذکورہ فی ھذہ الرسالہ, مقدمہ مذکورہ فی ھذہ الرسالہ مفہوم کلی کیا ہوا؟ ما یتوقف علیہ شروع و یذکر فی ھذا الکتاب. کیا مقدمہ کیا ہو گیا؟ ما یتوقف علیہ شروع و یذکر فی ھذا. آگے مذکورہ فی ھذہ الرسالہ, اس کا کیا ہو گیا؟ یذکر فی ھذا الکتاب. ٹھیک ہے, وہ منحصر ہے تعریفات میں. آپ کی توجہ ہے نہیں؟ بات یہ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. لیکن ایک اور سوال ابھی باقی ہے, وہ یہ کہ آگے چل کے تعریفات کے علاوہ بھی کچھ امور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تعریفات کے علاوہ بھی چند باتیں مذکور ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, مثلا یہ والمطلوب اہم تصوریون و تصدیقیون الاخری, یہ یعنی جو نسبتیں ہیں. جی تو دعویٰ کہا کہ مقدمہ منحصر ہے تعریفات میں, لیکن مقدمہ میں فقط تعریفات نہیں ہے, بعض دیگر امور بھی ہیں. تو اب مفہوم کلی کا آپ نے ارادہ کر لیا اور مفہوم کلی بھی مخصوص, جس پر کوئی اعتراض نہیں. لیکن پھر بھی یہ اعتراض ہے وہ یہ کہ یہ دعویٰ بھی درست نہیں ہے, خلاف واقع ہے, اس لیے کہ اس مقدمہ میں تعریفات کے علاوہ بھی بعض امور موجود ہیں. اعتراض سمجھے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا وما یتعلق بہا, وما یتعلق بہا, کہ تعریفات کے علاوہ جو بھی مذکور ہے وہ تعریفات کے متعلقات سے ہے. وہ کیا ہے؟ تعریفات کے متعلقات سے ہے. اور جو متعلقات ہیں وہ حصر میں مضر نہیں ہوتے. بات سمجھیں؟ جو متعلقات ہیں وہ حصر میں مضر نہیں ہوتے. اگر کوئی ایسی بات ہو جو تعریفات سے ہٹ کر ہو تو پھر آپ کے اعتراض بن سکتا ہے, لیکن جو بھی تعریفات کے علاوہ ہے وہ تعریفات کے متعلقات سے ہے. میری بات سمجھے نہیں؟ اور وہ جو متعلق ہے تعریفات کے, بات آپ سمجھے نہیں؟ جی. والمقدمۃ ماخوذۃ من مقدمۃ الجیش ووجہ المناسبۃ غیر خفی علی احد من الموصلین. غور کریے گا. اما المقدمۃ ففی التعریفات, اس پر ایک اعتراض, اس کا جواب ہو چکا. اب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا اما المقدمۃ ففی التعریفات, مقدمہ کی اصطلاحی تعریف پہلے گزر چکی. آپ دیکھیں نا اوپر مرتبہ علی مقدمہ,
جی وَهِيَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ شُرُوعُ فِي الْمَقَاصِدِ عَلَى وَجْهِ الْبَصِيرَةِ. جی مقدمہ کی اصطلاحی تعریف پہلے بیان ہو چکی ہے. جی یہاں پر دوبارہ مقدمہ کا ذکر آیا تو شارح رحمہ اللہ تعالی مزید فائدہ، مزید افادہ فرماتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ مقدمہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے. جس سے مقدمۃ الجیش، مقدمۃ الجیش کے ہے ہراول دستہ. جی ہراول دستہ یعنی وہ لشکر کا وہ ٹکڑا جو باقی لشکر سے آگے بھیج دیا جاتا ہے. وہ لشکر کے آنے کی اطلاع کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور پیچھے آنے والے لشکر کے لیے آسانیاں مہیا کرتا ہے. انتظام، انصرام، یہ کام بھی اس کا، یہ بھی ڈیوٹی اس کے ذمہ ہوتی ہے اور یہ ذمہ داری بھی وہ پوری کرتا ہے. ہراول دستہ مقدمۃ الجیش جی جی وجہ ہے. جی تو مقدمہ کس سے ماخوذ ہے؟ مقدمۃ الجیش. بس اتنی سی بات مانا کریں. اور مقدمہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے. آپ سمجھے نہیں؟ ایک خارجی سوال یہ ہے کہ اصطلاحی معنی پہلے بتا دیے جی اور ماخوذ منہ کی نشاندہی اب آ کے کر رہے ہیں. حالانکہ ماخوذ منہ کی نشاندہی پہلے ہونی چاہیے تھی. اصطلاحی معنی کا درجہ بعد میں ہے تو وہ بعد میں بتانے چاہیے تھے. شارح نے اصطلاحی معنی پہلے بتا دیے اور جو ماخوذ منہ ہے اس کی نشاندہی بعد میں کی. ایسا کیوں؟ تو جو ہے یہ سوال، تو اس کا جواب سمجھے. اس کا جواب یہ ہے کہ جو ترتیب ہے، ترتیب میں کئی حیثیات ملحوظ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ کبھی ترتیب میں حیثیت وضعیہ، کبھی اس کی اہمیت اور شرف وہ ملحوظ ہوتا ہے. اگر بات پہ توجہ دیں، ماخوذ منہ کا درجہ پہلے ہے، اصطلاحی معنی کا درجہ بعد میں ہے. ترتیب وضعی کو دیکھیں تو ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن اہمیت کو دیکھیں، اس مقام پہ اہمیت اس بات کی اتنی نہیں ہے کہ یہ ماخوذ کس سے ہے. اس مقام پہ اہمیت زیادہ اس کی ہے کہ اصطلاح میں اس کے معنی کیا ہے. اصطلاح میں اس کے معنی کیا ہیں، اس کی اہمیت زیادہ ہے. آپ دیکھیں نا جی، آپ کو تو نحو میں اسم کی تعریف پڑھ لیتے ہیں، آگے چل کے بعض مصنفین بیان کر دیتے اور بعض بیان بھی نہیں کرتے کہ اسم ماخوذ کس سے ہے، اسم کس سے ماخوذ ہے. یہ اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ اس اسم کا اصطلاح میں اسم کے معنی کیا ہے، اصطلاح میں حرف کے معنی کیا ہے، اصطلاح میں فعل کے معنی کیا ہے. اصطلاحی ابحاث میں اس کی اہمیت زیادہ ہے. تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے اصطلاحی معنی پہلے بتا کے اس بات پر تنبیہ کر دی کہ ماخوذ منہ کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ابحاث اصطلاحیہ میں جس چیز کی اہمیت زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ اس مقدمہ کے اصطلاحی معنی کیا ہے. اس نے پہلے وہ بیان کی اور ماخوذ منہ کا بیان بعد میں کیا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ خلاصہ دوبارہ سمجھیں. اعتراض یہ تھا کہ ماخوذ منہ کا بیان بعد میں کر رہے ہیں، اصطلاحی معنی پہلے بیان کر دیے، حالانکہ معاملہ اس کی برعکس ہونا چاہیے. تو اس کا جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اہمیت کا تقاضا یہ تھا کہ اصطلاحی معنی پہلے بیان ہوتے. ماخوذ منہ کیا ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ابحاث اصطلاحیہ میں زیادہ اہمیت اس بات کی ہے، ابحاث اصطلاحیہ میں زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے. اس لیے پہلے اصطلاحی معنی بیان کر دیے اور ماخوذ منہ کی نشاندہی بعد میں.
बात समझे नहीं माना। और मुकद्दिमा माखूज है मुकद्दिमतुल जैश से, बात आप समझे। अब गौर करें, इस्तिलाही माना पहले बयान हो चुके, इस्तिलाही माना पहले बयान हो चुके, माखूज मिन्हु अब बयान हो चुका। तो माखूज मिन्हु में और इस्तिलाही माना में मुनासबत क्या है? शायर ने कहा ये वो मुनासबत नहीं जो हमें बयान करनी पड़े। मुफस्सिरीन में से किसी पर ये मुनासबत, इस मुनासबत को समझना वो उन पर मख्फी नहीं है। मुकद्दिमतुल जैश हरावल दस्ता जी पूरे लश्कर से निकाल के आगे भेजा हुआ, तो ये भी पूरी किताब को एक लश्कर की हैसियत दे। तो उसके अंदर मानी अल्फाज उससे निकाल के इब्तिदा में जिक्र किया गया। हरावल दस्ता उस लश्कर की इत्तला का बायस बनता है, ये भी उसकी इत्तला का बायस बनता है। हरावल दस्ता जो लश्कर है उसके इंतज़ाम इंसराम उसकी जिम्मेदारी होती है, वो मामलात इधर भी है। बात समझे नहीं? तो लिहाजा मुनासबत खफी नहीं है, मख्फी नहीं है, हमें उस पर तवील बात करने की कोई आदत नहीं। बात समझे नहीं? और वजह मुनासबत मख्फी नहीं है मुफस्सिरीन में से किसी एक पर। जी वत्तारिफात जमअ तारीफ बिमान अल-मुअर्रिफ अवला माना अल-मज़दरी आन अल-फ़िक्र वन-नज़र लितासीर तसव्वुर। मातिन ने कहा अम्मल मुकद्दिमा तो फ़ित तारीफ़ात, मुकद्दिमा तारीफ़ात के बयान में है। जी तो तारीफ़ात मुकद्दिमा के इस्तिलाही माना पहले बयान हो चुके, माखूज मिन्हु की निशानदेही अब कर दी। उसके बाद है अत-तारीफ़ात, तारीफ़ात जमा है तारीफ़ की। पहले शारे ने ये बता दिया जमा की मारिफत उसके वाहिद की मारिफत पर और मुफरद की मारिफत पर मौकूफ़ होती है। पहले बता दिया कि तारीफ़ात का वाहिद और मुफरद क्या है। क्या इसका वाहिद और मुफरद है? तारीफ़। इसका वाहिद और मुफरद है तारीफ़। जब इसका वाहिद और मुफरद है तारीफ़, अब ये देखा जाएगा कि तारीफ़ के माना क्या है, मफ़हूम क्या है। का तारीफ़ के माना मुअर्रिफ़ भी हो सकते हैं और तारीफ़ अपने मस्दरी माना पर भी मामूल हो सकता है। तारीफ़ बमाना मुअर्रिफ़ भी हो सकता है और तारीफ़ अपने मस्दरी माना में भी हो सकता है। बात पे तवज्जो करें, इन दोनों मानी में इसका इस्तेमाल है। अर्रफ़ा युअर्रिफ़ु तारीफ़न, तारीफ़ बमाना इसके माना मस्दरी, की बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, समझे बात को। तो तारीफ़ मस्दरी माना में मुस्तामल है, ये बात मुहताजी बयान नहीं है। गौर करें, तारीफ़ बमाना मुअर्रिफ़ भी है। ये किसकी तारीफ़ है जी? ये फलां की तारीफ़ है, ये इसम की तारीफ़ है, हालांकि वो तो मुअर्रिफ़ होता है। ये कलिमा की तारीफ़ है, हालांकि वो कलिमा का मुअर्रिफ़ होता है। बात समझ रहे हो नहीं? तो कलिमा के मुअर्रिफ़ को कलिमा की तारीफ़ कहा जाता है, फ़ेल के मुअर्रिफ़ को फ़ेल की तारीफ़ कहा जाता है, इस्म के मुअर्रिफ़ को इस्म की तारीफ़ कहा जाता है। तो लिहाजा तारीफ़ का इस्तेमाल माना मस्दरी में भी है और तारीफ़ बमाना मुअर्रिफ़ भी है। शायरी ने यही बात कही कि तारीफ़ात जमा तारीफ़ की, तारीफ़ के दो इस्तेमाल हैं, माना मस्दरी और दूसरे माना मुअर्रिफ़ माना। और तारीफ़ात जमा तारीफ़ की है बमाना मुअर्रिफ़ या अपने मस्दरी माना पर। तो जो है, अगर तारीफ़ बमाना मुअर्रिफ़ हो, तारीफ़ बमाना मुअर्रिफ़ हो तो मुअर्रिफ़ की तो तारीफ़ वाज़ेह है, मुअर्रिफ़ के माना वाज़ेह हैं, मशहूर हैं। वो क्या कि वो मालूम तसव्वुरी, वो मालूम तसव्वुरी जो मजहूल तसव्वुरी तक पहुँचाए, वो मालूम तसव्वुरी। मुअर्रिफ़ किसे कहते हैं? उस वो मालूम तसव्वुरी जो मजहूल तसव्वुरी तक पहुँचाए। ये क्या हो गया? ये मुअर्रिफ़ हो गया। ये इसके माना मारूफ़ है, इसलिए इसके माना की वजाहत की हाजत नहीं थी। अगर ये माना मस्दरी में हो तो इसकी अब इसका मफ़हूम क्या बनेगा? क्या इसका मफ़हूम बनेगा? अल फ़िक्र व नज़र लितहसील तसव्वुर, अन नज़र वल फ़िक्र लितहसील तसव्वुर। अन नज़र वल फ़िक्र माना मस्दरी, लेकिन नज़र फ़िक्र तवज्जो रखें,
کبھی تحصیل تصدیق کے لیے ہوتی ہے، کبھی تحصیل تصور کے لیے ہوتی ہے۔ جی کہا یہ تعریف ہے تو تحصیل تصور کے لیے ہوتی ہے۔ جی تحصیل تصدیق کی بات کریں تو وہ حجت ہے، وہ دلیل، وہ الگ بحث ہے۔ جی نہیں سمجھو بات کو، دوبارہ سمجھے توجہ سے کہ تعریفات جمع تعریف کی، تعریف معنی معرف تو معنی واضح ہے، یعنی وہ معلوم تصوری جو مجہول تصوری تک پہنچائے۔ جی اور اگر تعریفات بمعنی جمع تعریف کی جی مصدری معنی میں ہو تو اب اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ کہا النظر والفکر، لیکن مطلق نہیں، جی کیونکہ نظر و فکر کبھی تحصیل تصدیق کے لیے ہوتی ہے، کبھی تحصیل تصور کے لیے ہوتی ہے۔ تحصیل تصدیق کے لیے ہو تو وہ تعریف نہیں ہے، تحصیل تصور کے لیے ہو کہا یہ تعریف ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ مراد لیتا ہوں میں نظر و فکر ہے نظر و فکر، تصور کی تحصیل کے لیے۔ تحصیل۔ ہاں پھر نظر و فکر کیا ہوتی ہے، ترتیب امور معلومات، وہ الگ بات ہے۔ بات سمجھے نہیں؟